سلام کے ساتھ آج کی کہانی کا آغاز اس بات کے ساتھ کہ خدا جانے محبت کون سی منزل کو کہتے ہیں، کیوں محبت کا دوسرا نام ہی درد ہے۔ آج کی یہ ویڈیو محبت کرنے والوں کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے، تو چلیے اسی بات کے ساتھ آج کی کہانی کی طرف، جس کا نام ہے بس تیرا ساتھ ہو۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر، آرزو اور چاہتوں پر بھی، یہاں تک کہ رشتوں پر بھی۔ یہ سوچتے ہوئے بہرام عمر نے سمندر کی آتی جاتی لہروں کی طرف دیکھا اور پھر وہیں کنارے ریت پر بیٹھ کر اپنی خیالوں کی دنیا میں گم ہوا۔ اس کا پہلا خیال تھا کہ ماضی وہ پرندہ ہے جو جس کسی کے دل میں ایک بار اپنا بسیرا بنا لے تو تاعمر اس سے اپنے ساتھ لے کر کبھی ادھر تو کبھی ادھر اڑتا ہی رہتا ہے۔ یادوں کے بھنور جال میں جب ماضی کی کوئی بھی یاد دل کو بے چین کرتی ہے، تب دل میں ناگہانی یہ خیال آتا ہے، یہی سچ ہے۔ شاید ہم چاہ کر بھی اپنے ماضی سے نہیں بھاگ سکتے، بس زندگی کو جینے کے لیے اور اپنے اور ماضی کے بیچ ایک لکیر کھینچ دیتے ہیں۔ یہ سوچتا ہوا اب بہرام عمر وہاں سے اٹھا ہی تھا کہ اچانک اس کا پیر ایک سیپ سے ٹکرایا۔ اس نے جھک کر اس سیپ کو اٹھا لیا اور اپنی ہتھیلی پر رکھا اور دل ہی دل میں بولا، موتی کا گھر سیپ ہوتا ہے، پرندوں کی بھی اپنی پناہگاہ درخت کی ڈالیاں ہوا کرتی ہیں، مگر اس کا گھر کہاں؟ یہ ایک سوال تھا اور ایک انبوجھ پہیلی بھی، جس کا جواب بہرام عمر آج تک نہ ڈھونڈ پایا۔ آخر وہ کون تھی اور بہرام عمر کی یادوں کے دریچوں میں وہ ایک یاد بن کر کیوں آج تک موجود تھی؟ تو چلیے اس کیوں کا جواب ڈھونڈنے آج آپ بھی ہمارے ساتھ۔ عرصہ گزر چکا ہے مگر اس کی یادیں وہیں کہیں گم ہیں، اور جو روز اس سے آ کر کہتی ہیں، اے مصور تو نے رنگوں کا کھیل تو خوب جانا، مگر کیا کبھی سوچا انسان کی زندگی بھی کبھی کبھی خالی کینواس کی طرح ہوتی ہے، جیسے کہ ہانی کی زندگی۔ ہانی 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 اف میرے خدا، یہ کہتے ہوئے اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور دل ہی دل میں کہا، کاش میں 7 سمندر پار نہ جاتا، اور اگر گیا بھی تھا تو ہانی اور اپنے رشتے کو ایک نیا نام دے کر جاتا، جس کو نکاح کہتے ہیں۔ بس اسی الجھن میں ایک بار پھر اس نے کینواس پر آڑی ترچھی لائنیں کھینچنی شروع کی۔ خیر، یہ تو ایک بہانہ تھا اپنے آپ کو درد کی گلیوں سے دور کرنے کا۔ صحیح معنوں میں تو اس کا انکہا درد کچھ یوں عیاں ہو رہا تھا، حشر میں اے خدا نہ دینا پھر کوئی سزا زندگی جیسی۔ سزا الفاظ نے اس کے دل پر اتنی گہری چوٹ کی کہ اب وہ چاہ کر بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف نہ کر سکا۔ بس کینواس پر کھچی آڑی ترچھی لائنوں کے بیچ اپنی ادھوری داستان کے نقوش ڈھونڈنے لگا۔ پہلا دروازہ کھلا، جہاں سامنے ایک دیوار پر لکھا تھا، تیرا قصور صرف اتنا ہے کہ تم نے حالاتوں کو ترجیح دی اور محبت کو قربان کیا، یہ کہہ کر میں مجبور ہوں، میں دور ہوں، میں لاچار ہوں، میں ایک ذمہ دار ہوں، میں بس تمہارا غم گسار ہوں، میں بس وعدوں کی دہری پر کھڑا اب تمہارا انتظار ہوں۔
یہ سوچتے ہوئے وہ رو پڑا۔ اسے روتا دیکھ کر سامنے درخت پر بیٹھی مینا بولی، نادان انسان کاش تو جان لے، ہے یہ نبی کا فرمان، دو آنکھوں کو آگ نہیں چھو سکتی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی، دوسری وہ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی رہی۔ رونا ہے تو رب کی محبت میں رو۔ مینا کی یہ بات سن کر اس نے حیرانی سے مڑ کر دیکھا۔ مینا دور آسمان میں اڑ چکی تھی اور وہ ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح بس ایک عہد اور ایک امید کے ساتھ اپنی کھوئی جدا محبت کی تلاش میں اب گھر سے نکل پڑا۔ رات کا سناٹا تھا، جسے ڈھونڈنے، جس سے معافی مانگنے جا رہا تھا، اس کے لیے اب اس کا دل کچھ یوں کہہ رہا تھا، ہم چاہے جو بھی ارادہ کر لیں لیکن ہمیشہ اس کے کن کے محتاج رہیں گے۔ اس کی تلاش ختم ہوئی، اس کی منزل سامنے تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی، اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں اور اب وہ اپنی کھوئی محبت کے دیدار کرنے کے لیے بے قرار تھا۔ چند منٹوں کے انتظار کے بعد دروازہ کھلا۔ اس نے گھبرا کر دیکھا تو سامنے ایک اجنبی کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا، جناب آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہ کچھ کہہ پاتا، پیچھے سے آواز آئی، کون ہے؟ یہ وہ جانی پہچانی آواز تھی جس کو مجدھار میں چھوڑ کر کبھی گیا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ کون ہے پوچھنے والی ہانی تھی اور دروازہ کھولنے والا اس کا ساتھی ہم سفر۔ ایک ہی پل میں اس کا خواب ٹوٹ کر بکھر گیا، وہ کئی 100 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اس نے اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو سمیٹنا چاہا مگر ناکام رہا، کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور وقت ہی وہ پرندہ ہے جس کا سفر جاری رہتا ہے۔ اب وہ تھکے قدموں سے واپس گھر کی جانب چل دیا، اس احساس کے ساتھ خدا جانے محبت کون سی منزل کو کہتے ہیں، نہ جس کی ابتدا ہی ہے نہ جس کی انتہا ہی ہے۔ تو اب وقت ہے آپ لوگوں سے الوداع کہنے کا۔ تو آپ سے اتنی سی گزارش ہے، اگر آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیں۔